خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں پروگرام میں. ہمارے مظفر آپ کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. بہت بہت شکریہ عارفہ مجھے مدعو کرنے کا، مجھے میں سر موقع آپ دینے کا. جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو میرے لیے ہر انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ رتبہ دیا تھا، میرے لیے ہر وہ انسان قابل احترام ہے. آپ کے بارے میں شاید لوگ اس چیز کے بارے میں واقف ہے کہ نہیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کرامت اللہ غوری صاحب کی ڈیڈیکیشن بے مثال ہے. میں نے سر سے ایک بار جب ریکویسٹ کیا، اس کے بعد ایوری منڈے آپ تشریف لاتے ہیں. بے لوس یہ ہے، اس کو بھی میں اوپنلی اینڈ لاؤڈلی آپ کے ساتھ کلیئر کرتی ہوں. گریٹ پرسن، جو ظاہر ہے اس ملک میں کسی کے لیے ٹائم نکالنا اور وقت ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا کرتی ہوتی ہے. بلکہ آج کرامت بھائی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے توسط سے میری ملاقات یا ہماری ملاقات ہوئی جناب شکیل اختر کے ساتھ. شکیل اختر صاحب پوئٹ بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، شاید آپ نے ان کو سنا بھی ہو. پاکستان ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے ساتھ تقریباً 40 سال سے منسلک ہیں. آج انہوں نے پھر ہماری ملاقات کروائی افتخار عارف صاحب سے، اور افتخار عارف صاحب انشاءاللہ وینسڈے کو پھر ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. بیشتر اس کے کہ میں نے جناب کرامت اللہ غوری صاحب کے بارے میں آپ سے بات کی، ظاہر ہے یہ ٹائم ان کا، ہم ان سے ان کا تجزیہ لیا کرتے ہوتے ہیں. میری ایک بہن نے مجھے کال کیا اور میں بڑی احترام سے اس بہن کا تذکرہ کرتی ہوں. میں یہ نہیں بتاؤں گی کہاں سے کال کیا، امریکہ سے انہوں نے کال کیا تھا. انہوں نے میرے نمبر پہ کال کیا، انہوں نے کہا عارفہ کا نمبر ہے؟ میں نے کہا جی عارفہ کا نمبر ہے. انتہائی شائستہ شستہ خاتون، اور یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو، انداز گفتگو بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. بہت ہی، مگر یقیناً آج کے زمانے کی فرسٹریشن ہے جو ہم میں بعض اوقات ہم پھر اپنی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، ہم صرف ادھر ہی دیکھتے ہیں جدھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا کہ جب طوفان کا موقع بھی ہو یا کتنی بھی پرابلمٹک سچویشن ہو تو اپنی آنکھوں کو، بلکہ اگر 2 آنکھیں سامنے تو 2 آنکھیں پیچھے بھی لگا لینا چاہیے. یہ خاص طور پہ اس وقت جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں. آپ نے مجھے بے نقد سنائی، میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات سنی. میرا صرف پاکستان ہے، میری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں 770 کو جب ہم ہیں، ہمارے لسنرز پی ٹی آئی سے بھی ہیں، ہمارے لسنرز مسلم لیگ نون سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں. یس، میں ذاتی طور پہ اس میں، چاہے آپ اس کو مبالغہ آرائی سمجھ لیں یا کیا اس کو کہتے ہیں، زیادہ احساس کرنا، کہ مجھے عمران خان آنیسٹ لگتے ہیں. ان سے غلطیاں ہوئیں، سب سے بڑی غلطی کہ انہوں نے وڈیرا شاہی کو ختم نہیں کیا. عشق تو کبھی بھی کسی سے ہو سکتا ہے، مگر بشریٰ بی بی ایک وڈیری ہیں. اور آپ اگر ہم مسلم لیگ نون پہ الزامات لگاتے ہیں یا ان کو پروف بھی کیا گیا، تو صاحب بشریٰ بی بی بزدار صاحب کو کیوں نہ ہٹا دیتے تو کتنا اچھا تھا. اگر بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا تھا تو اس کے پیچھے بشریٰ بی بی صاحبہ تھیں. بشریٰ بی بی، اور جس دن عمران خان صاحب اقتدار سے رجیم چینج ہوا تھا، عمران خان نے تو پاکستان نہیں چھوڑا تھا، مگر فرح گوگی کو پتہ تھا کہ اس کی آنکھ میں کالا ہے یا اس کے کام میں گڑبڑ ہے، اس کی دال میں کالا ہے، تو وہ تو خاتون اسی دن پاکستان چھوڑ کے چلی گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کی صورتحال ہے. اینی ویز، تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہمیں ایگری ٹو ڈس ایگری کرنا چاہیے، اور اختلافات ضرور ہوا کرتے ہوتے ہیں، مگر ہر انسان کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر آپ صرف ایک ہی طرف بات سننے کی قائل ہیں تو پھر یہ غلط ہے. سنیے سب کی، کیجیے وہ جو آپ کے من میں آئے، مگر تہذیب کا پہلو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں تو اچھا ہے. آئی ایم سوری اگر میری بات بری لگی ہو تو میں معافی کی خواستگار ہوں، بٹ یس، میں اپنی ہر خاتون سے کہنا چاہتی ہوں کہ می بینگ اے وومن، اگر میرے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے تو یہ ایسے خام خواہ کی جنت نہیں مجھے مل گئی. اس کا مطلب ہے ٹو ہیو پیشنس، اور یہ پیشنس اپنی ٹرانسفر کرنی ہے ٹو آر نیکسٹ جنریشن. اگر ماں ہی اتاولی ہو جائے گی یا ماں ہی میں وہ سکوت نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو میں وہ کیسے دے سکیں گے پرسنالٹی.
کرامت اللہ غوری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، مگر بعض جگہوں پہ ہم تاریخ کو درست بھی کر لیا کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اور ہر بات کے آپ کو دو دو تین تین رخ تو نکل ہی آیا کرتے ہیں. ناؤ آئی لیو فار دس کہ کرامت غوری صاحب جو بھی فرمائیں. تم نے جو تمہید باندھی ہے جی سر. اس پہ مجھے اپنی مرحومہ بیوی کا ایک شعر یاد آ گیا. جی سر. کیا خوبصورت شعر کہا انہوں نے. کہا تھا کہ سبھی تھے اعلیٰ نسب خوش لباس تھے سب لوگ. ہاں سبھی تھے اعلیٰ نسب خوش لباس تھے سب لوگ کھلی زبان تو لوگوں کا خاندان کھلا. کیا بات ہے، کھلی زبان تو لوگوں کا خاندان کھلا. دیکھیے صاحب، احترام کرنے میں ہی سب کچھ ہے. یہ پیشنس ہونی چاہیے. آج ہی معمولی سی بات ہے، مائرہ خان کا ایک انٹرویو ہے جس میں مائرہ خان نے کہا ہے کہ میں اپنی نانی ماں کو یار کہا کرتی تھی تو انہیں بڑا غصہ آتا تھا. تو ایک دن مجھے پوچھا یار کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتی تھی جب میں کہتی تھی شی از کمنگ تو نانی کو بڑا غصہ لگتا تھا. تو کہتی تم اب ماں کو بھی شی کہو گی. اور یہی ہی اور شی ہے جس نے ہمیں تمام رشتوں سے باہر نکال کے رکھ دیا ہے. اب کوئی احترام اور تقدس کسی چیز میں رہ ہی نہیں گیا. کرامت اللہ غوری صاحب، پاکستان کی صورتحال کے بارے میں اگر میں ذکر کرتی ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیا فرمانا چاہیں گے. آج ٹی ایل پی نے بھی، مجھے تو لگتا ہے اب اپنے اپنے بندہ جس کا بیان دیتا ہر کوئی اسی کو بچانے پہ آیا ہوا ہے. اس وقت فائز عیسیٰ صاحب کو بچانے کے لیے پوری کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ محاذ پہ آ گئی ہے، اور وہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کیے تھے ان کو لباس ان کا اتارنے پہ آ گئے ہیں. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عرفہ، لگتا یہ ہے کہ جوتیوں میں دال ایک طرف بٹ رہی ہے جی جی، اور دوسری طرف وہ جنہیں قوم کے سروں پر مسلط کیا گیا ہے جی، وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج کل پیرس میں گرمائی اولمپکس چل رہے ہیں. پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، لیکن اس نے صرف 7 کھلاڑی اولمپکس میں بھیجے ہیں. ان میں سے 3 جو پیراک تھے ہمارے تیراک وہ تو فارغ ہو گئے. لیکن یہ تو علیحدہ بات ہے، ان 7 کھلاڑیوں کی رکھوالی کے لیے 11 رکنی طائفہ بھیجا گیا ہے مینیجرز کا، اور اس میں جو سر فہرست نام ہے وہ رانا ثناء اللہ کا ہے. چلیں کوئی بات نہیں، سیر کر لینا. وہ انہوں نے شاید پیرس نہیں دیکھا ہوگا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھا لو. چلتے ہیں، میں اور آپ بھی چلتے ہیں، انٹرویو لینے جاتے ہیں. گنگا بہہ رہی ہے. میں تو پیرس بہت گیا ہوں. میں تو پیرس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے جانتا. ہاں، لیکن رانا صاحب وہاں گئے تو اب وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اس پر مجھے یاد آتا ہے 1986 میں 1986 میں مہاجر صاحب ہم جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ تھائی لینڈ کے سرکاری دورے پہ گئے تھے. جی سر. تو جہاز جب اسلام آباد سے ٹیک آف کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. میں اس کو نہیں جانتا تھا، تو میں نے اپنے پروٹوکول آفیسر سے پوچھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ سر یہ میاں نواز شریف جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں. چھوٹے بھائی شہباز شریف. تو شہباز شریف صاحب اس طائفے میں سرکاری وفد میں شامل تھے. لیکن بینکاک پہنچنے کے بعد ہم سب ایک ہی ہوٹل میں ہمارا قیام تھا. میں نے ان کی 3 دن تک صورت نہیں دیکھی. تو وہ کہاں تھے؟ وہ اپنے عیاشی میں. آپ بینکاک کی شہرت کیا ہے یہ تو معلوم ہے نا. صحیح. وہ اس پہ مجھے یاد آتا ہے رنگینیاں کہ کویت ایئر ویز کا ایک جہاز ہائی جیک ہو گیا تھا اور اس کو ہائی جیکرز تہران لے گئے تھے. وہ فلائٹ جا رہی تھی بینکاک. اس میں ایک مسافر تھا کویتی بڑے خاندان کا جو اپنی بیوی سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے بیچارہ بدقسمت. تو بینکاک کی تو جو شہرت ہے وہ شہرت ہے، لیکن وہ
وہ دورہ ضیاء الحق مگر آپ نے کبھی ان کا پیچھا نہیں کیا؟ نہیں، آپ نے دیکھنا تو کرتے کیا ہیں، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے. میں تو سرکاری وقت میں تھا، میں تو ہر میٹنگ میں ضیاء الحق کے ساتھ میرا ہونا ضروری تھا، لازم تو تھا. میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے پیچھے دوڑوں. لیکن وہ دورہ ضیاء الحق کا بہت تاریخی تھا ایک دو اعتبار سے. ایک تو یہ کہ ضیاء الحق صاحب جب پہنچے، ہم بینکاک ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پر گینگ وے کے نیچے 2 تھائی بچیاں جن کی عمریں میں خاص 10-12 برس کی ہوں گی، وہ گلدستے لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. اچھا، ضیاء الحق کی عادت تھی کہ وہ بہت شفیق تھے، پیار کرتے تھے پھول لینے کے لیے. تو وہ انہوں نے حسب عادت ان بچیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر دیا شفقت سے. اگلے دن بینکاک کے تمام اخبارات میں ہیڈ لائن جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی صدر نے تھائی بچیوں کے سر پہ ہاتھ. تھائی روایت یہ ہے کہ ماجد صاحب سنیے، تھائی روایت یہ ہے کہ آپ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. تو ان کو پہلے بریف نہیں کیا گیا تھا؟ یہ تو غلطی تھی ہمارے سفیر کی جو وہاں پہ تھے. ہاں، تو سفارت خانے کو تو باقاعدہ آگاہ کرنا چاہیے. ہم ہر دورے سے پہلے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی باقاعدہ ایک فہرست بناتے تھے. لیکن سفیر صاحب کو صدر سرزنش یوں نہیں کر سکے کہ سفیر غیر فارن سروس کے تھے اور انہیں ضیاء الحق نے تعینات کیا تھا، یعنی سفارشی تھے. سفارشی تھے ظاہر ہے. دوسرا حادثہ یہ ہوا، وہ بہت دلچسپ تھا کہ دورے کے آخری شام کو ماجد صاحب ہمارے سفیر جو وہاں تھے انہوں نے ضیاء الحق کی اور پورے وفد کی دعوت کی ہوئی تھی، اپنے ضیافت رکھی ہوئی تھی اپنی رہائش گاہ پہ. اچھا، وہ رہائش گاہ جب خریدی گئی تھی، وہ ہماری ملکیت تھی، تو بینکاک کا وہ بہت ہی ستھرا علاقہ تھا، شرفا کا علاقہ تھا. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ مساج پارلرز اور نائٹ کلبز پھیلتے پھیلتے وہاں تک آ گئے. صدر ضیاء الحق جب ہم اپنے ان کے سب گاڑیوں کا قافلہ رہائش گاہ کی طرف چلا تو ظاہر ہے کہ صدر کی حفاظت کے لیے آؤٹ رائڈرز بھی تھے، پولیس کارز بھی تھیں، موٹر سائیکل سوار بھی تھے اور ہارن بجا رہے تھے، وہ مستقل سائرن بج رہے تھے. تو آس پاس کی جتنے بھی مساج پارلرز تھے، نائٹ کلبز تھے، ان کی لڑکیاں یہ سمجھ کر کہ آج تو کوئی بہت ہی نامی گرامی گاہک آ گئے ہیں، وہ بالکنی میں اپنی بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی. وہ بھی ہمارے لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا کی طرح بالکنیز والا علاقہ ہے. بالکنی وہاں پہ. تو ضیاء الحق صاحب جب اپنی گاڑی سے اترے، رہائش گاہ کے سفیر کی رہائش گاہ کے پھاٹک پر اترے اور انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف بالکنیوں پہ انہوں نے ہاتھ لایا ہوگا، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، نہیں لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھیں. تو خیر سے ضیاء الحق نے میری طرف دیکھا، اندر گئے تو انہوں نے کہا، سفیر سے پوچھا کہ سفیر صاحب یہ کیا آپ نے کس علاقے میں اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے؟ سفیر نے کہا کہ سر میں تو بہت عرصے سے دفتر خارجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے، مجھے وسائل دیے جائیں کہ میں اپنی رہائش یہاں سے منتقل کر لوں، اس لیے کہ یہ علاقہ اب شرفا کے رہنے کے لیے نہیں رہا ہے. تو ضیاء الحق نے مجھ سے پوچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں درست کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے کہا سر مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی وزارت خزانہ کا ہے کہ پرس اسٹرنگس تو ان کے قبضے میں ہے نا، وہ اجازت نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا سرمایہ لگانے کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہیں. ضیاء الحق نے کہا، مجھ سے کہا اسلام آباد پہنچتے ہی آپ مجھے یاد دلائیے گا، میں وٹو صاحب سے کہوں گا، یاسین وٹو ان کے وزیر خزانہ تھے، میں وٹو صاحب سے کہوں گا کہ فوری ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہ رہائش بدلے. بہت زبردست.
یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کی یادداشتیں سننا اور اس کے بارے میں بات کرنا. مجھے سر آپ تھوڑا سا پاکستان کے لحاظ سے اگر میں چلتی ہوں تو میرا پہلا کنسرن ہے، آج آپ کو پتہ ہی ہوگا، ایک تو مجھے ٹی ایل پی کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ ٹی ایل پی نے بھی چیف جسٹس کے بارے میں بات کر دی، اور مجھے تھوڑا سا ایک یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آج 246 میں 93 اراکین پارلیمنٹ ہے جنہیں آج پی ٹی آئی کا رکن مان لیا الیکشن گیا. کمیشن نے جی سر. باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دی ہے، جس کے تحت وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے تحریک انصاف کو باقاعدہ سیاسی پارٹی کے طور پہ تسلیم کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ تحریک انصاف کو دی جائیں. تو آج اس پر عمل ہوا ہے، جس کے تحت سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں 93 نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کر دی گئی ہیں. ان میں سے 58 نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہیں، 6 نشستیں سندھ اسمبلی میں ہیں، اور غالباً 25 نشستیں پنجاب اسمبلی میں ہیں. آل ٹوگیدر یہ 93 ہیں. مجھے ایک بات کا اس فیصلے کو جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کچھ لوگوں کو تو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کیا گیا، جیسے سپریم کورٹ نے اسامہ ملیح، شفقت امان، علی افضل وغیرہ وغیرہ، ان کو تحریک انصاف کا، اور اویس حیدر جھکڑ، تاج گل کو تحریک انصاف کا ارکان قرار دیا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، مگر علی محمد خان ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی کا ممبر ہے. علی محمد خان، شہریار آفریدی، انیکا مہدی، احسان اللہ ورک اور بلال اجاز، عمیر خان نیازی، ثناء اللہ خان مستی خیل کو آزاد ارکان قرار دیا. اب یہ حقیقت میں بھی آزاد تھے یا نہیں، یہ تو چونکہ سپریم کورٹ نے اور فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا تھا، لہذا الیکشن کمیشن نے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ اختراع کی کہ تحریک انصاف کے نام سے کوئی رکن انتخاب نہیں لڑ سکے گا، اسے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑنا ہوگا. اب یہ جو 93 نشستیں انہوں نے صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف کو دے دی ہیں، جو تحریک انصاف کا حق بنتا تھا، لیکن اب بھی قومی اسمبلی میں وہ نشستیں پر نہیں ہوئی ہیں. قومی اسمبلی میں نشستیں پر نہیں ہوئی، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کی بدنیتی کا نظر آ جاتی ہے. وہ کہاوت ہے نا، وہ تم نے سنی ہوگی کہ بکری دودھ دے لیکن مینگنیاں بھی ڈال دے. تو یہ الیکشن کمیشن نے دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والا کام کیا ہے. مگر جن کو وہ آزاد معذرت کی خواہش، جن کو وہ آزاد ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہاں، اگر وہ خود لکھ کے ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے، وہ ان کا حق ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر تحریک انصاف کی نشستوں میں بیٹھیں گے. پھر تو وہ اس لیے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار شاید انتخاب کا نوٹیفیکیشن ہونے کے 3 دن بعد یا ایک ہفتے کے اندر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے رکن کے اراکین میں شمار ہونا چاہتا ہے. تو جن کو آزاد امیدوار الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے، وہ الیکشن کمیشن ان سے ان کا یہ استحقاق نہیں چھین سکتا کہ وہ اسمبلی میں جا کر جب حلف اٹھا لیں تو اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر وہ اگر چاہیں تو تحریک انصاف سے اپنی وفاداری کا اعلان کر سکتے ہیں. کیا ہوا کہ زرداری صاحب جتنی بار لاہور تشریف لے کے گئے ہیں، انہوں نے واپس آ کے کہا ہے کہ ان سے گورنمنٹ چل نہیں رہی، اب ہماری باری ہے. ابھی آج کی تازہ خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کا دورہ کرنا تھا. کہا گیا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے ان کے دورے کو اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے. بتائیں گے؟
یہ تو سیاسی بیماری ہے. اچھا. کیونکہ میں نے یہ سنا ہے رجیم چینج. میں نے یہ سنا ہے کہ GHQ میں کھچڑی پک رہی ہے. رجیم چینج کا. کیونکہ جرنیلوں کو وہ ٹولا، وہ جرنیلوں سب کو ایک ہی صف میں نہیں رکھنا چاہیے. وہ ٹولہ جو GHQ پر قابض ہو گیا ہے. یہ اس میں 9 ممبرز ہیں جو ان کی کیبنٹ کے ہیں، 2 اور نہیں 9 کیبنٹ کے ممبر ہیں ان کے، اور کچھ ارکان کو ترتیب دیا گیا تھا باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے. 2 اور ہیں جس میں 3 تھے، یہ بیسیکلی 1 ریٹائر ہو گئے ہیں، 2 اور رہ گئے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے یہ باجوہ صاحب کی باقیات ہیں. اور کہیں بھی جب آپ بھی سفیر تھے تو بہت سی جگہوں پہ آپ فیصلہ کرنا چاہتے بھی ہوں گے، مگر بعض دائیں بائیں کی انفلوئنس اتنی ہوتی ہے کہ ہم وہ فیصلے نہیں کر پاتے. ٹھیک، تو شاید اب میرا خیال ہے IPPs کے معاملے پہ آ کے یہ گورنمنٹ پھنس رہی ہے، کیونکہ کھیل تشتز بام ہو گیا ہے. وہ جو نقاب پڑی ہوئی تھی وہ نقاب اٹھ گئی ہے، بے لباس ہو گئے. پوری قوم کو معلوم ہو گیا. اور یہ اس میں میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا رول ہے. حافظ نعیم صاحب نے جناب کر دیا. کیونکہ جماعت اسلامی یہ بھی پاکستان کی جمہوریت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ملک کی جو سب سے سیاسی پارٹی جس میں سب سے زیادہ ڈسپلن ہے، جس میں سب سے زیادہ تنظیم ہے، جماعت اسلامی، وہ جب انتخابات کا معاملہ آتا ہے تو عوامی تائید اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جمہور میں جمہوریت کا شعور کتنا ہے. کیا بات ہے. شعور کا فقدان کتنا ہے. لیکن جماعت اسلامی نے دھرنا دے کے، جو پچھلے 4-5 روز سے وہ پنڈی میں دیے ہوئے ہیں، انہوں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ تمام جماعت کے اراکین جن کو گرفتار کیا گیا تھا، حکومت اس پہ راضی ہو گئی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن بجلی کے نرخوں پر جو تنازع ہے اور جو اصل دھرنے کی وجہ ہے، اس پر ابھی تک تصفیہ نہیں ہو سکا. اور تصفیہ یوں نہیں ہو سکتا عارفہ کہ IPPs تو انہی لوگوں کی ملکیت ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو برسر اقتدار ہیں. تو وہ کیسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا سکتے ہیں؟ صحیح. جو برسر اقتدار ہیں وہ کیسے پاؤں پر. میں ایک سوال اکثر لوگوں سے کیا کرتی ہوں، میں آپ سے بھی کرتی ہوں. میں اپنی، وہ کہتے ہیں نا، گلہ تو یا میں اصلاح تو آپ سے لینا چاہتی ہوں. مثال کے طور پہ ہم سارے کے سارے، ہم تمام یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رول کرتی ہے. پپٹس اور پپیٹرز کا لفظ ایک استعمال کیا گیا. پپیٹرز کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ISI کو، فوج کو، اور پپٹس ہمارے پولیٹیشنز. اگر یہ پپٹس جو ہیں، پپیٹرز کی دھن کے اوپر ناچنا چھوڑ دیں گے تو میرا خیال ہے پپیٹرز الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو فائنڈ انادر وے. کیا وجہ ہے کہ سیم چیز پیپلز پارٹی نے کی، سیم چیز مسلم لیگ نون نے کی؟ جو لوگ شاید ناپسند کرتے ہیں تو آج اس سوال کو بھی ناپسند کریں گے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے جو ان پوزیشنز پہ لے کے آتے ہیں. تو سر پھر کبھی ہمیں سولوشن تو کبھی بھی نہیں ملے گا نا. پھر کون سسٹم کو صحیح کون کرے گا؟ اگر ہر انسان پپیٹرز سے ہی بات کرے گا تو یو آر میکنگ پپیٹرز اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر ڈے بائی ڈے. نہیں، وہ عمران کا یہ مطالبہ جائز ہے. دیکھو، جہاں تک پاکستان کے سیاسی نقشے کی بات ہے، جہاں تک معروضی حالات کا تقاضا ہے، تو عمران کا یہ اصرار کہ وہ کٹ پتلیوں سے بات نہیں کرے گا بلکہ کٹ پتلیاں نچانے والوں سے بات کرے گا.
تو یہ تو منطقی اعتبار سے درست مطالبہ ہے. تو باقی پارٹیز بھی تو یہی کہتی ہیں کہ ہم پھر پپیٹر سے یعنی جو جن کے ہاتھ میں ڈوریاں انہی سے بات کریں گے. نہیں, باقی اور پارٹیوں کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ زیر عتاب تو تحریک انصاف ہے. نہیں دیکھیے, جب عمران خان صاحب کا بھی 3.5 سال کا دور تھا سر, بہت سے جرنلسٹ کو سزائیں ملی تھیں, بہت سے لوگوں نے نوکریوں سے ہاتھ کھویا, بہت کچھ ہوا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دور کے لیے اتنا عرصہ قوم کا اتنا پیسہ ضائع کیا گیا تھا اس کیس کے اوپر, ٹھیک ہے, مگر اخباروں میں ایک ہی خبر آتی تھی, ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج میں ہیں. اور بعد میں یہ کہا گیا تھا کہ نہیں, فائز عیسیٰ کو تو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کیس کیا ہے, مگر فائل تو گورنمنٹ نے کیا تھا نا. ہاں, تو دیکھیے, عمران کی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے. عارفہ, میں اللہ کرے کہ سبق سیکھ لیں سب. اس سے انکار نہیں کرتا, اور کسی کو وہ جو حقیقت حال کو جانتا ہے اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. عمران نے بہت بڑی غلطیاں کی. سب سے بڑی غلطی میرے خیال سے یہ تھی کہ اس نے قمر باجوہ جیسے آستین کے سانپ کو ایکسٹینشن دی, جس کی قیمت وہ چکا رہا ہے, اور نہ صرف وہ چکا رہا ہے بلکہ اس کا خاندان چکا رہا ہے, پوری قوم چکا رہی ہے, پوری تحریک انصاف چکا رہی ہے, پوری قوم چکا رہی ہے. بہت شکریہ. کیا فرمائیں گے, ہمیں کیا ایڈوائز کریں گے ان حالات میں؟ دیکھیے, بعض اوقات پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں نا, جوش میں باہوش رہنے میں تمہاری شان ہے. جب نفرتیں اتنی انتہا پہ پہنچ جائیں, یعنی دو بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں, تو درمیان میں امن کا راستہ کیا؟ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ لوگوں کو کس پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بھائی کو قتل نہ کریں؟ لوگوں کا کہ صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے. عرفہ, جو مہنگائی کا جو بوجھ ان کی کمر پہ لادا گیا ہے, مگر سر یہ تو انٹرنیشنل ہے, آپ نہیں یہ کہہ سکتے. نہیں, دیکھو, کل کے ڈان میں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ تھی جی, جس میں ایک گلوبل ایجنسی کے سروے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ تنخواہ دار طبقے پر پاکستان میں جو نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا گیا ہے, اس نے سفید پوش طبقے کے لیے زندگی گزارنا ناممکن بنا دیا ہے. اس میں اعداد و شمار دیے گئے تھے. ماجد صاحب, بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان 96 ممالک کا سروے کیا گیا, جن میں پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ نیچے سے لوئسٹ, تیسرے نمبر پر. لوئسٹ. پاکستان 94 پوزیشن پر ہے. صرف 2 ممالک پاکستان سے نیچے ہیں, ایک مصر, دوسرے کیوبا. پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کی اوسط آمدنی, ماہانہ آمدنی $134 ہے. ہندوستان میں تنخواہ دار طبقے کی اوسط ماہانہ آمدنی $680 ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو متمول طبقہ ہے تنخواہ دار, وہ سوئٹزرلینڈ کا ہے, جن کی اوسط ماہانہ آمدنی $7,800 کے قریب ہوتی ہے. صحیح. اس کے ساتھ دوسرا ایک سروے یہ کہتا ہے کہ کراچی دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے. سر فہرست وینیزویلا کا دارالحکومت کراکس ہے, جہاں پر ایک طویل عرصے سے آمریت کا راج ہے. تو اور اس کے ساتھ ایک تیسرا سروے یہ کہتا ہے کہ کراچی دنیا کے جس کو وہ کہتے ہیں کہ لیویبل سٹیز, ان میں باٹم سے تیسرے نمبر پر ہے.
یعنی آپ نے تو پاکستان کو آمریت کے راج میں، ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ نے. یزیدی راج میں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں کوئی ہمارے لیے باعث فخر بات رہی نہیں جاتی. سر میں آپ کو، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کو، عامر آئی ہوپ سو کہ آپ فوراً سے پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. دنیا میں لوگوں کو سکون نہیں ہے. میں اور کینیڈا آئی تھنک اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی. اور آج بھی اگر پاکستان کے کسی شخص کو آپ ایک دفعہ خواب دے دیں کہ تمہیں میں کینیڈا لے جاؤں گا یا تم کینیڈا جا سکتے ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کو نئی زندگی مل. آپ کو پتہ ہی ہے بھائی آج وہ تو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ اگر امریکن پاکستانیوں کے لیے ویزا کھول دیں تو پورے ملک کی آبادی امریکی سفارت خانے کے سامنے کھڑی صحیح. ہوگی. آج کی سر رپورٹ ہے یہ کینیڈا کی، نیشنل پوسٹ نے اس کو چھاپا ہے. گروئنگ نمبر آف کینیڈینز موونگ ابراڈ ڈیو ٹو لیک آف افورڈیبلٹی. اب میں کینیڈا میں بات کر رہی ہوں جہاں پہ نوکریاں ہیں، ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ دس از نیشنل پوسٹ، ہمارے ملک کا سب سے بڑا نیو رپورٹ لینس انسائٹ انٹو دا کینیڈینز ہو لیو دا کنٹری، اور ایسٹیمیٹڈ ٹو نمبر آف اراؤنڈ 4 ملین ان 2016. اٹس گون 11% اپ چلا گیا اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق. کینیڈا از اے ٹربل ریٹیننگ نیو سٹیزن ود. اب جتنے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں وہ بھی کینیڈا کو افورڈ نہیں کر پا رہے. تو اگر ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے تو آپ بہت بڑی ہوپ ہیں. آپ دنیا جہان مہنگائی دنیا بھر میں ہے، اس حقیقت کو سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بنیاد نہیں بن سکتی اس جواز کی، اس آرگیومنٹ کی کہ پاکستان بھی گڑھے میں گرا رہے. نہیں گرا رہے کی بات، دو برائیاں مہنگائی ایک کی بات اچھائی. ہم کر رہے ہیں. ہم ہاں تو مہنگائی وہ انٹرنیشنل ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر جو ویلفیئر سسٹم ہے، مگر سر پھر بھی اس ویلفیئر سسٹم ہونے کے باوجود پیپل آر لیونگ. دس از کینیڈا پوسٹ، نیشنل پوسٹ کی انسانی نیوز. فطرت ہے بیوی. ہمیشہ پڑوسی کی گھاس زیادہ سبز Grass لگتی ہے، always زیادہ looks ہری green on the لگتی other ہے، side, yeah. تو وہ تو گرینر پیسچرز کی طرف ہجرت کرنا تو معمول کا عمل ہے. یہ وہ کہتے ہیں، آج کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس رپورٹ کو ضرور دیکھیے. نمبر آف Canadians deciding to leave Canada within 4 to 7 years of arrival is due to the lack of affordability. Affordability is a big issue at the moment. Anyways, وہ ٹورانٹو دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ جہاں سر پر، کینیڈا کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں وہ اس میں کینیڈا میں ٹورانٹو اس کی علامت ہے کہ یہاں دنیا کے شہروں میں جائیداد خریدنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ مجھے تو نوجوان نسل پہ ترس آتا ہے. بہت شکریہ. کوئی میسیج دیجیے گا قوم کے لیے کہ جب بہت پریشانی کا عمل ہو تو غلطی پہ غلطی ہمیں غلط سمت میں لے جاتی ہے. کیا ایڈوائز کریں گے یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو قوت برداشت ہے، وہ ڈیولپ کرنے کے لیے واٹ ول یو ایڈوائز ٹو دا پیپل؟ بی میں تو بہت برسوں سے یہ روتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ اس کا جاگیرداری نظام ہے. تھینک یو ویری مچ. اس جاگیرداری نظام کی جو لعنت ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ذہنیت بھی جاگیردارانہ ہو چکی ہے. ہم مخالفت کو برداشت کرنے کا مادہ کھو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں مخالف دشمن نظر آتا ہے، اور دشمن سے نمٹنے کے جو طریقے جاگیرداری کلچر میں ہیں وہ دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ وہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو خرید لو یا ختم کر دو. بہت شکریہ. اور کرامت اللہ غوری دیکھتی ہوں میرے اس بات پہ کیا کہتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں، اگر کسی آرمی جنرل نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو کسی ایک اور غدار کی ہے. اور آئی وش کہ ان کو سزا مل جائے. یس، ان کو سزا مل جائے.
اس وقت پاکستان میں آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے بہت گرم ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نام کی بلٹیاں تو کھلوا لیں، اپنے لیے تو سبسڈی لے لی، مگر عام آدمی کو کاروبار کرنے کا بھی آپ نے حق نہیں دیا. اگر آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے ضرور. عارفہ، جو معاشرہ، جو بھی نظام عدل و انصاف سے خالی ہو، وہاں پر یہی سب کچھ ہوتا ہے. میں ابھی آنے سے پہلے باہر نکلا ہوا تھا. میں دھوپ میں نکلتا ہوں تاکہ وٹامن ڈی زیادہ سے زیادہ لے سکوں. تو وہاں پہ یہ 4 مصرے ہو گئے تھے کہ عدل و انصاف سے مبرہ ہو. عدل و انصاف سے مبرہ ہو، پھر وہ طاغوتی راج ہوتا ہے. عدل و انصاف سے مبرہ ہو، پھر وہ طاغوتی راج ہوتا ہے. فرد واحد کی حکمرانی میں قتل حق سماج ہوتا ہے. واہ کیا بات. انسان کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں. اور یہ تیسری دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ پہلی دنیا میں بھی مسائل کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں. نہیں، وہ تو انصاف تو ہر معاشرے میں ظلم ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن انسانی حقوق وہاں پر پامال نہیں ہوتے جہاں عدل اور انصاف کا نظام ہوتا ہے. صحیح. دیکھو نا، وہ تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آتا ہے کہ میں نے بہت برسوں پہلے کہا تھا کہ تم تو کرامت گیانی ہو اور ملکوں پھرتے ہو. تم تو کرامت گیانی ہو، اور ملکوں پھرتے ہو. کوئی جگہ ایسی بھی دیکھی ظلم جہاں نہ ہوتا ہو. کیا بات. تو ظلم سے تو زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہے، لیکن وہاں انسانی حقوق سلامت رہتے ہیں جہاں عدل ملتا ہو، عام آدمی کو انصاف ملتا ہو. ہمارے ہاں تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف نہیں ہے، صرف مراعات یافتہ طبقے کے لیے انصاف. بہت شکریہ. میں کرامت بھائی کو بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں. میں اس کو اس اینگل پہ ختم کرتی ہوں. ظاہر ہم پاکستان کی نیوز دیکھتے ہیں، انڈیا کی نیوز دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل نیوز بھی دیکھتے ہیں. دنیا میں بس اپنی مرضی کا راج ہے. اگر فلسطین کا کوئی ہسپتال تباہ ہو جاتا ہے یا بچے مر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو ٹیررسٹ کو مار رہے تھے اس کے لیے. اور اگر اسی طرح کا یا اس سے کئی گنا کم قسم کا معاملہ یوکرین میں ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا نارتھ امریکہ جو ہے وہ بلک اٹھتا ہے. دنیا ہل جاتی ہے کہ جی ظلم کر دیا اور بچے مار دیے. آپ نے اتنے لوگوں کی وہاں پہ قبریں بنا دی ہیں مشترکہ. ان کے بارے میں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہی ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو تو آپ انالائز ہی ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ دا لائف از. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیول کون سا ہے. جنگل کا راج، جنگل کا قانون. کرامت اللہ غوری صاحب آپ کو بہت شکریہ سر. اور آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نیوٹرل ہی رہنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے لسنرز بہت امپورٹنٹ ہے. ہر انسان، ہر پارٹی کی یس عمران خان کی پارٹی کو بہت اپر ہینڈ ملتا ہے. فراگوگی چور تھی نا، بھاگ گئی ملک سے باہر. ٹھیک، باقی سارے کے سارے دوڑ کے نکل آئے نا یہاں پہ باہر. مگر عمران خان ہی کوڈ ہیو لیو پاکستان. ان کے 2 بیٹے انگلینڈ میں ہیں، ان کی ایکس وائف جو ان کو کیئر بھی کرتی ہے، اس نے فلم بھی بنا دی ان کے اوپر. وہ چھوڑ سکتے تھے مگر اس نے نہیں چھوڑا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.